بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. آل عمران چونکہ نصارہ کے رد میں ہے اور ان کے وہ مشہور 6 شبے ان کا مفصل رد ہے. نجران کے عیسائی جو خدمت اقدس میں آئے اور آپ کے ساتھ اللہ کی توحید و عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بعض مکالمات کرنے لگے. اس نے ایک مناظرے اور باقاعدہ مباحثے کی حیثیت اختیار کر لی. حسب الاقوال المفسرین ابن عباس سے منقول ہے کہ آل عمران کی ابتدائی 87 آیات اس موقع سے متعلق نازل ہوئی. دوران گفتگو نجران کے عیسائیوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمان خستہ حال ہے اور عیسائی متمول ہے. بھلا یہ حق پر اور یہ باطل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مال تو راحت دنیا کا ایک ذریعہ ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہیں آئے گا ان کو مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ ایندھن ہے دوزخ کا، یہ وہیں جلیں گے. مال اور اولاد دنیا میں مسلم کی طرح کافر کو بھی ملتا ہے، بلکہ اس کو زیادہ ملتا ہے. یہ دلیل اخروی نجات یا دنیا میں حق پر ہونے کی نہیں ہے. اگر ایمان نصیب نہیں ہوا صرف مال و اولاد رہی تو یہ سب مل کر کے جہنم میں جلنے کا سامان بنے گا. کذاب آل فرعون، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ فرعون بادشاہ مصر تھا؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ فرعون کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرا تو سلطنت مصر ہے، مصر کا قلمرو میرے حکم سے چل رہا ہے. بھلا موسیٰ میرے مقابلے میں کیسے نبی برحق ہو سکتا ہے؟ اے نجران کے عیسائیوں، کیا تم فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بوجہ سلطنت اور دنیا کے جاؤ حشمت کے اہل حق سمجھتے تھے؟ اگر نہیں اور وہ غلط تھا تو اس سے بڑھ کر تم غلط ہو. کذاب آل فرعون، داب جیسے اردو میں ایک لفظ ہے ڈھب، فلان کسی اور ڈھب پہ چل پڑا. کذاب آل، داب اردو میں آ کے بن گیا ڈھب. ان کا طریقہ مانند فرعونیوں کا ہے، ان کے طور طریقے وہی ہے، ان کا ڈھب وہی ہے. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے بھی پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی تکذیب کی ہماری آیات کی. فأخذهم اللہ بذنوبہم، بس آن پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، پہلے فرمایا آیات کی تکذیب کی، پھر فرمایا خداوند تعالیٰ نے گناہوں سے پکڑ لیا. جواب یہ مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ وہ بدپریزی کرتا تھا تو اس بیماری میں مبتلا ہو گیا. ذنوب بدپریزی ہے اور تکذیب بالآیات یہ کینسر ہے.
یہ ٹی بی ہے. واللہ شدید العقاب. اور اب ان کو ایک عبرتناک جواب مال کے نشے اور تمول کے نشے میں. قل للذین کفروا، آپ کہیں ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ستغلبون، قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جمع کیے جاؤ گے دوزخ کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا بچھونا ہے. اخروی سزا تمہاری یہ ہے. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے اس میں بھی تمہیں شکست مقدر ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً ہے تمہارے لیے عبرت ان دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے. دو گروہ آمنے سامنے ہوئے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ قتال کر رہا تھا اللہ کے راستے میں یعنی مسلمان. وأخرى کافرۃ، دوسرا گروہ کافر تھا مشرکین کا. یرونہم مثلیہم، یہ دیکھ رہے تھے ان کو دو چند رأی العین، کھلی آنکھوں سے. یہ دیکھتے تھے انہیں، کیا مطلب ہے؟ مسلمان دیکھتے تھے کہ کفار دو چند ہیں. مسلمان تو جب تعداد دیکھتے ہیں، استعداد دیکھتے ہیں تو بزدل نہیں ہوتے اور سینہ سپر ہو جاتے ہیں. اور کافروں نے جب دیکھا کہ مسلمان دو چند ہیں تو وہ بزدل ہو گئے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد دے کر جس کی چاہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سوچنے کے لیے عقل دی، فیصلہ کرنے کے لیے دل دیا، وہ جب دیکھتا ہے اس سے عبرت لیتا ہے. ایک آدمی پھسل گیا، دوسرا وہاں آ رہا ہے، احتیاط سے پیر رکھتا ہے. اللہ اکبر. آنکھیں اس دن کے لیے اللہ نے دی ہے کہ دیکھ کے قدم رکھے. فقہاء نے اس آیت سے سینکڑوں مسائل نکالے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اس وقت جب وہ آیت آئی کہ اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے، اللہ نے دکھانا کہ اندھے ٹٹو بھی رہ رہے ہیں. اس سے مراد وہ آنکھیں نہیں ہے جو دیکھنے والی ہے، وہ آنکھیں ہیں جو دل کی ہے، جس سے عقل و ہوش پیدا ہوتا ہے. اللہ. ایک اونٹ والے نے مجھے عجیب واقعہ سنایا. اس نے کہا یہ اونٹ پر جب ہم سامان لدوا لیتے ہیں نا تو روانہ ہونے سے پہلے یہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیتے ہیں اور شور مچا دیتا ہے، سامان زیادہ ہے نہیں کہہ سکتے. تو کہا بلوچ تھا، اس نے کہا میں نے سامان بہت لدوایا اور اونٹ کی بات نہیں سنی، اس کو روانہ کر دیا. راستے میں ڈھلان آئی اور ان کے اونٹ کو وہاں پہنچ کے کچھ کہا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے بدلہ لے گا. تو اس نے وہ گاڑی پھینکوا دی، خود بھی گر گیا اور گاڑی بھی نیچے پھینکوا دی. کہ کیوں تم نے اتنا سامان لدوایا؟ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. بے شک یہ مسلمانوں کے تھوڑے ہونے میں اور فتیاب ہونے میں، کفار کے زیادہ ہونے میں اور شکست خوردہ ہونے میں، حق سمجھنے اور باطل سے نفرت کرنے کے لیے بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے عقل کی آنکھیں دی ہے. اللہ نے ان کو دید عبرت عطا فرمایا ہے. عام طور پر لوگ جو عقل اور ہوش کے خلاف ہوتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ لالچ ہے، شہوت ہے، نفس پرستی ہے. یاد رکھیں
انسان بڑے بڑے منازل سے نیچے گر جاتا ہے جب اس میں بے جا معصیت کی طرف رغبت ہو۔ زین للناس حب الشہوات، خوبصورت دکھایا گیا لوگوں کو شہوتوں کی محبت، حب جا، حب مال اور دیگر شہوتیں بھی ہیں۔ من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرتی، اور وہ جو خزانے اکٹھے ہوتے ہیں، من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے، والخیل المسومتی، اور وہ گھوڑے جو نشانوں والے ہیں، والانعام، اور ویسی مویشیاں، والحرث، اور کھیتیاں۔ اللہ، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو ضائع کرتی ہیں، اور 7 چیزیں، من النساء 1، والبنین 2، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب 3، والفضة 4، والخیل المسومۃ 5، والانعام 6، والحرث 7، اور ہفتے کے 7 دن چلے گئے، پورا ہفتہ چلا گیا، ضائع ہو گیا۔ کبھی عورت کا کام ہے آج اس کے لیے خریدنا ہے، آج بیٹوں کے مسائل ہیں، آج سونے اور چاندی کے بچانے اور بڑھانے کی فکر ہے، آج جنگی گھوڑے جو پالے ہیں ان کی منڈی لگی ہے، تو آج مویشیاں ہے اور آج کھیتی ہے، بس 60 سال اسی میں چلے گئے، تباہ و برباد ہو گیا، ہفتہ گیا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ پھر بھی متاع ہے دنیا کی زندگی کا، سامان ہے دنیا کی زندگی کا۔ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ مآب، آب یعوب مانا لوٹنا، آدمی جب کہیں جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ عزت کی جگہ ہو، کہیں بھی آدمی جائے، یہ طالب علم دور تفسیر پڑھنے آئے تو یہی خوشی ہوتی ہے کہ آدمی کو وہاں آرام ملے، آسانی سے داخلہ ملے، جب تک وہاں رہے، وقت پر سبق ہو، مقاصد اور محاسن سے آراستہ۔ فرمایا کہ یہ تو دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں، بیویاں، بیٹے، سونے اور چاندی، گھوڑے اور مویشیاں اور کھیتیاں، یہ تو دین کے لیے ہوں گے تب جا کے آخرت ملے گی۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے، پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کے پاس احادیث بخاری سے زیادہ تھی، اتنے بڑے حافظ الحدیث تھے۔ مولانا روم کو شوق ہوا خواجہ صاحب سے ملنے کے لیے تو تشریف لائے۔ خواجہ صاحب کے لوگوں نے کہا کہ آج تو گھوڑوں کا معائنہ ہے، اگلے دن کہا آج اونٹوں کا معائنہ ہے، اس کے بعد کہا آج سونے اور چاندی کے خزانے ملاحظہ کیے جا رہے ہیں۔ مولانا روم کو ملنے کا ٹائم نہیں ملا، 7-8 دن گزر گئے تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ اس دوران مہمان نہیں آئے؟ لوگوں نے کہا بہت مہمان جمع ہیں، اور کونیہ سے ایک عالم آئے ہیں جلال الدین رومی حلیہ، جب اندر چلے گئے
خواجہ سے تخت کے نیچے مصلے پر بیٹھے تھے، شاہی تخت ویسے پڑا ہوا تھا، اور یاقوت و مرجان کے انبار خانے بھرے ہوئے تھے۔ مولانا روم نے کہا نہ مردس آ کے دنیا دوست دارت، وہ کیا انسان ہوگا جو دنیا سے اتنا تعلق رکھے۔ خواجہ صاحب نے سنا لیکن جواب نہیں دیا۔ کاملین وقت پر جواب دیتے، بے وقت نہیں دیتے۔ مولانا روم نے اجازت مانگی اور وہ اپنے شیخ شمس تبریز کے پاس جا رہے تھے ملتان۔ مولانا روم نے جس کے لیے کہا ہے مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد، یہی شمس تبریز ہے، دوسرا نہیں ہے۔ شیعوں نے اس کے اوپر بورڈ لگا لیا، کیونکہ مولانا روم کتاب دیکھ رہے تھے اور شمس تبریز آ گئے ان سے ملنے کے لیے۔ مولانا روم سے پوچھا دری کتاب چیست؟ مولانا روم نے کہا شما بہی چکارے داری، تو پیر آدمی ہے کلندر، تیرا کیا کام ہے کتابوں کا پوچھنا، جا اپنے کام سے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ مولانا روم کسی کام کے لیے اٹھ گئے، کتابیں پڑھی ہوئی تھی مسودہ، وہ تو قلمی کتابیں ہوتی تھی، قلم کاغذ پہ لکھا جاتا تھا۔ خواجہ صاحب نے ساری کتابیں اٹھا کر تالاب میں ڈالی، کنارے پر بیٹھا رہے۔ مولانا روم نے آ کے دیکھا وہ کلندر باچا تب غضب کر لیا، کیا ہوا؟ کہا آپ نے کتابیں پانی میں ڈالنے تو پانی میں کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو گئی؟ وہ کہا نہیں، ایک ایک کتاب تالاب سے واپس نکال رہے تھے اور ایسے جھاڑ رہے تھے اور گرد اڑتا تھا۔ مولانا روم نے کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا شما بہی چکارے جاری، آپ کا اس سے کیا کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے کلندروں کا، مولویوں کا کام نہیں۔ مولانا روم سمجھ گئے یہ آدمی تو مقامات کو طے کر چکا ہے، تب جا کے کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ کیا کیا کاملین تھے۔ تو مولانا روم ملتان جا رہے تھے اپنے شیخ سے ملنے کے لیے، صادق آباد سے جو آگے ہوئے یہاں ڈاکہ ہو گیا تھا، تو ڈاکہ جب ہو جاتا ہے نئے آدمیوں کو پکڑتے ہیں، مولانا روم کو پکڑ لیا، ملتان کے بادشاہ نے گرفتار کرایا۔ خواجہ صاحب کو پتہ چلا، خواجہ صاحب نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ ملتان کے بادشاہ کو میرا کہو اس کو چھوڑے۔ لوگوں نے کہا وہ بغیر پیسوں کے چھوڑتے ہی نہیں۔ تو مولانا خواجہ عبید اللہ احرار نے کہا ایک طرف مولانا روم کو ڈالو اور دوسری طرف سونا اور چاندی یاقوت ڈالو، چھڑا لاؤ، قیمتی آدمی۔ ملتان کے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ خواجہ صاحب نے ان کے چھڑانے کے لیے سونا اور یاقوت بھیجے، اور انہوں نے کہا نہیں، خواجہ صاحب کو سلام گئے، غلطی سے پکڑے گئے تھے، چھوڑ دیے۔ واپسی پر مولانا روم شکریہ ادا کرنے آئے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا نا نمبر 10 آنکھ کی دنیا دوست آ رہا، اب کے خواجہ صاحب نے ان کو دیکھا اور کہا اگر دارت برائے دوست آ رہا۔ انہوں نے کہا وہ کامل آدمی نہیں ہو سکتا جو پیسوں سے اتنی محبت کرے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا اگر کرے تو پھر دوست پر خرچ کرنے کے لیے کرے، دولت تھی تو تیرے کام آئی۔ الحمدللہ۔ قُلْ فرماؤ او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا بتا دوں تم کو بہتر تمہارے اس سے بھی، بیوی سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی سے، گھوڑوں اور کھیتیوں اور مویشیوں سے، للذین اتقوا، واسطے ان کے جو تقویدار ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں،
جنات جنت تجری من تحت الانہار کہ بہے گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرہ اور بیویاں ہوگی پاک صاف، ورضوان من اللہ اور رضا الہی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں 7 چیزیں تھی جس سے دنیا کے اندر انسان کو دھوکہ لگتا ہے، یہاں جنتوں کا ذکر کیا۔ جنتیں 7 ہے یا 8 ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ 7 سے کم نہیں، تو بہتر بتاتا ہوں اس سے، اور وہ ہے جنت۔ جنت 7 کے مقابلے میں 7 جنت ہے۔ تجری من تحت الانہار 4 نہریں وہاں بہے گی، وازواج مطہرہ اور بیویاں ہوگی دنیا کی بھی، حوروں سے بھی، اور غلمان بھی ہوں گے، اور سب سے بڑی دولت ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ بصیر بالعباد۔ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے پروردگار، اننا آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا پس معاف فرما ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے۔ یہی وہ لوگ ہیں الصابرین دین پر جمنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین عاجزی کرنے والے، والمنفقین خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور استغفار کرنے والے ہیں سحری کے وقت، دعا مانگنے اور اللہ سے معافی مانگنے اور استغفار کرنے کا بہترین وقت سحر ہے۔ سحری کے وقت تہجد پڑھنا یا قیام اللیل قبل النوم کرنا بہترین اعمال ہے، لیکن رمضان شریف میں نہیں۔ رمضان شریف میں چونکہ تراویح پڑھ چکے ہیں اور وتر بھی ہو چکی ہے، اور پیغمبر کی حدیث ہے بخاری مسلم اصح الباب، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو، اس وتر کے بعد پھر نفل پڑھنا اس حدیث کے خلاف ہے، اس لیے وتروں کے بعد جو نفل ہوں گے، خواہ قیام اللیل ہو یا تہجد، تحیت المسجد ہو یا تحیت الوضو، صلاۃ الحاجات ہو یا صلاۃ الاستخارہ، وتروں کے بعد قبول نہیں ہوں گے اور اس کا ثواب نہیں ملے گا، اور اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے پکڑ ہو جائے۔ خلاف پیغمبر کسی رہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پیغمبر کے کہنے کے خلاف کرنے والے اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ تو کوتکشا وتروں کے بعد 2 رکعت پڑھ رہا ہے، رات کو اٹھ کے پھر پڑھ رہا ہے، سحری میں پڑھ رہا ہے، وہ کوتکا وہ لٹو۔ تجھے جب ایک دفعہ سننے میں آیا کہ پیغمبر نے وتر کو اخیر کہا ہے، تو اخیر کو برباد کرنے کا حق تجھے کس نے دیا ہے؟ یہ بتاؤ۔ قولی حدیث راجح ہے، کیونکہ وہ اصل اول تو فعل ہے نہیں، اور اگر ہو بھی تو وہ حمل ہے رکعتین قبل فجر پر، کما قالہ القاری و شیخ انور۔ اور اگر کئی 2 رکعت بعد الوتر ہوئی ہو تو حقیقت میں یہ اس نہیں سے پہلے ہوگی۔ اگر کئی رکعتین بعد الوتر ہوئی ہو تو وہ حد درجے ضعیف ہے، جیسے کوثر النبی میں عبدالعزیز فرہاروی نے لکھا ہے اصح الباب، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، اور وتروں کے بعد نوافل اس کے مقابلے میں حد درجے ضعیف اور کمزور۔
ترمذی نے جتنی روایتیں نقل کی سب کے متعلق ذہبی نے کہا ہے ایک بھی قابل عمل نہیں ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، پھر پوچھتے ہیں ہم سحری میں اٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ بس کام کرنے کا صرف نفل پڑھنا ہے جس سے پیغمبر کی مخالفت ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں تو اللہ نے سحری کے وقت استغفار کی فضیلت بتائی، صبر بھی کیا، سچ بھی بولا، عاجزی بھی کی، خرچ بھی کیا، آخری عمل سحری کے وقت استغفار کرتا ہے۔ اور خواجہ خواجگاں فرید الملت والدین فرید الدین مسعود بن شکر اجودری رحمت اللہ علیہ سحری کے وقت اٹھ کر پڑھتے تھے، وقت سحرے وقت مناجات ہے، وقت سحرے وقت مناجات ہے، خیز درا وقت کے برکات ہے، وقت سحرے وقت مناجات ہے، سحری کا وقت دعائیں مانگنے کا ہے، خیز درا وقت کے برکات ہے، اٹھو اس گھڑی میں بہت برکتوں کی گھڑی ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور یہ لوگ استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت، سبحان اللہ۔ دلا بسوز کے سوزے تو کارہا بکنر، اے زخمی دل اٹھا کرو رات کو، تیرے ذمہ بہت کام ہے۔ دلا بسوز کی سوزی تو کارہا بکنر، دعائے نیم شب دفع صد بلا بکنر، آدھی رات کے بعد کی جو دعائیں ہیں، استغفار ہے، مناجات ہے، یہ بند دروازوں کو کھولتی ہے، رکی ہوئی دعاؤں کو قبول کراتی ہے۔ سورت کا جو مقصد اعظم تھا، حق تعالی کی وحدانیت اور مسیح کی ابدیت، وحدانیت الہی پر سب سے بڑا دعویٰ آل عمران میں یہ ہے، شہد اللہ، گواہی دیتے ہیں اللہ، انہ لا الہ الا ہو، سورت کے شروع میں بھی تھا، بے شک نہیں ہے معبود مگر وہی ہے، یہ دلیل وحی ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ والملائکہ، اور فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علماء بھی، یہ فرشتے جو گواہی دیتے ہیں دلیل نقلی ہے، اور علماء کیوں دیتے ہیں؟ قائماً بالقسط، کہ اللہ قائم ہے وحدانیت کے ساتھ، یہ دلیل عقلی ہے۔ ایک ہی آیت میں وحی، نقل، عقل تینوں جمع ہے۔ قائماً بالقسط، یا تو شہید اللہ سے حال واقعہ ہے، یا لا الہ الا ہو سے حال واقعہ ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ اولو العلم قائماً بالقسط، علماء مضبوط کھڑے ہیں اس عدل کی گواہی پر، تو قائماً اصل میں ہے قائمین، مصدر کبھی جمع کے لیے آ جاتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہی، العزیز غالب، الحکیم حکمت والے۔ اور جس دین میں توحید کے ڈنگ کے بجتے ہیں، جو دین خدا کی توحید پر قائم ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ نصرانیوں نے کہا تھا نصرانیت جو خدائی دین ہے، اس کا جواب دے دیجیے دین تو اسلام ہوگا، دو تین دین نہیں ہو سکتے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،
نہ اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کو علم، بغیا بینہم، ضد کرتے ہوئے آپس میں۔ علماء کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ تو ضد بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کے مقابلے پہ رہتے ہیں۔ اصل میں ان میں وہ علم کی شان نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مجتہد ہیں، وقت کے امام ہیں، فقہ کے آن بان ہیں۔ امام شافعی کا جانا ہوا بغداد، جامع مسجد بغداد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور قریب میں امام ابو حنیفہ کی قبر ہے۔ حضرت اسی مسجد میں ایک طرف دفن، امام شافعی رحمت اللہ علیہ امین بالجہر نہیں ہے، اور فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھا۔ کسی نے ان سے کہا اترکت مذہبک یا مجتہد العصر، آپ نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، آپ تو فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بالجہر پڑھتے ہیں اور آمین بھی اونچا کہتے ہیں۔ امام شافعی سے کہا لا بل استحییت من صاحب الخبر، امام صاحب کی خبر ہے آپ کا مذہب یہ تھا کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ آہستہ ہے، آمین آہستہ کہنا ہے، حضرت کی مسجد میں آ کر حضرت کو تکلیف دینا ٹھیک نہیں۔ نواب صدیق حسن خان قنوجی جب لکھنؤ جاتے تھے، یہاں مولانا عبدالحی صاحب کی مسجد تھی، اور مولانا عبدالحی صاحب نماز پڑھاتے تھے۔ نواب صاحب بڑی پگڑی وگڑی کا اہتمام کرتے تھے، ٹانگیں بھی بڑی صحیح طرح رکھتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا یہ کیوں؟ کہ مولانا عبدالحی میرے امام ہوتے ہیں، مقتدی بن کر کے امام کو تکلیف پہنچانا ٹھیک نہیں۔ علماء اور یہ ہمارے زمانے کے غیر مقلد یہاں غیر مقلد تھا، وہ بہت زور سے آمین کہتا تھا۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ یہ آمین آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یا ہم سب کی طرف سے؟ کہا آپ سب کی طرف سے، کیونکہ آپ لوگ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا ہم پڑھتے تو ہے، آہستہ پڑھتے ہیں۔ تو وہ اتنا زور سے آمین کہتا تھا کہ جیسے مسجد کو گنجانا چاہتا تھا وہ اکیلے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، دینی حیا نہیں، تہذیب اسلام سے محروم ہے۔ آمین بالجہر کا مطلب تو یہ تھا کہ امام نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک آدمی نے کہا آمین، بالکل کسی کے سننے میں نہیں آیا تو آمین بے سر ہے، اور ایک آدمی نے اتنا اونچا کہا کہ ساتھ والا سنے آمین۔ لیکن اگر مقلد کیا کرتے ہیں، جب حنفیوں کی مسجد میں جاتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں آمین، یہ دیکھو سچ مچ غیر مقلد ہے، یعنی اس میں نہ حیا ہے، نہ تہذیب ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے۔ اس کا نہ ایمان قرآن پہ ہے، نہ سنت پر ہے، سچ مچ غیر ہے، غیر مقلد ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا دین اللہ کے ہاں صرف اسلام۔ اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، مگر بعد اس کے کہ ان کو آگے علم، بغیم بینہم، ضد کرتے ہیں آپس میں۔ یہ یہود و نصارہ کے علماء کا طریقہ ہے۔ امت محمدیہ کے علماء سچ پوچھو تو علماء صرف دیوبندی ہے۔ میں دلیل بتاتا ہوں، کیونکہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ سب کو جمع کر لیتے، سب کو جمع کر لیتے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ بدعتی کتنے بڑے مشرک ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ غیر مقلد کتنے زیادہ بغض و حسد سے بھرے ہوئے۔
ان کو معلوم نہیں ہے کہ جو فرقہ عمر و عثمان، عائشہ و ابوبکر کو نہیں مانتا وہ ہمارے مولانا کو کہاں مانیں گے؟ لیکن ہمارے علماء میں چونکہ حقانیت ہے، ان میں ناجائز حسد زد کینہ نہیں ہے، اس لیے یہ شتا مختلف اطراف کو جمع کر لیتے ہیں، اور یہ بہت مشکل کام آسان ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کفر کرے اللہ کی آیات کے ساتھ یعنی دین کے ساتھ، نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس بے شک اللہ جلد حساب کرنے والے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر انہوں نے آپ سے جھگڑا کیا، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، آپ فرمائیے میں نے سپرد کیا اپنے آپ کو، وجہ اشرف الاعضاء، اشرف الاعضاء، اللہ اللہ۔ آپ بھی کسی کو کہتے ہیں میں تو آپ کا چہرہ آگے کر لیتا، مراد یہ کہ میں پورا آپ کا ہوں۔ بس میں نے سپرد کیا اپنے آپ کو اللہ کے، ومن اتبعن، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میرا اتباع کیا، ہم خدا کے سپرد ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ کہیے ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب، والأمیین، اور ان پڑھوں کو، اوت الکتاب تو یہود و نصارہ ہے، اور امیین ان پڑھ مکے کے مشرکین۔ اسلمتم، کیا تم اسلام لائے ہو، لانا چاہتے؟ فإن اسلموا، پس اگر انہوں نے اسلام لایا، فقد اہتدوا، پس یقیناً ہدایت پائیں گے۔ وإن تولوا، اور اگر منہ موڑنا، فإنما علیک البلاغ، پس بے شک آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھ رہے ہیں بندوں کو۔